بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو the 25th lecture of consumer psychology. So let us begin today once again with a brief review of what we discussed in our last lecture. Students, our last lecture was a detailed discussion on social class and measurement of social class. We started out discussing the social class with a question that what comes to your mind when I speak the word social class. سوشل کلاس کا ریفرنس ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس لفظ کو مختلف ریفرنسز کے ذریعے ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن سوشل کلاس کو جب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوشل کلاس بیکمز اے ٹیکنیکل کانسیپٹ اینڈ اٹ بیکمز کائنڈ آف ویری کمپلیکیٹڈ ٹو ڈیفائن اٹ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ سوشل کلاس اصل میں ہے کیا چیز. جب بھی ہم سوشل کلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چند خیالات آتے ہیں. ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں کہ سوشل کلاس کا شاید مطلب یہ ہے کہ لوگ کتنا پیسہ کماتے ہیں اور ان کے پیسے کے حساب سے ان کو مختلف سوشل کلاسز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. یا سوشل کلاس کا شاید مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے آکوپیشنز کیا ہے, پیشے کے حساب سے ان کو مختلف کلاسز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیر آر مینی ڈفرینٹ ویز. جب ہم سوشل کلاس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ان سوشل کلاسز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سوشل کلاسز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی سوشل کلاس کا کانسیپٹ ذکر میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک خاص سوشل کلاس کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک دوسری سوشل کلاس کے اندر ہوتے ہیں, وچ مینس کہ ایک کلاس کے لوگوں کو دوسری کلاس کے لوگوں کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس ڈفرینسیشن کی بات کریں تو یہاں پر جو کانسیپٹ بہت ریلیونٹ لگتا ہے سوشل کلاس کی ڈیفینیشن کے بارے میں, دیٹ از کالڈ دا کانٹینیوم کانسیپٹ آف ڈیفائننگ سوشل کلاس. کانٹینیوم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپورڈ یا ہاریزونٹل کانٹینیوم کے اوپر لوگوں کو مختلف کلاسز کے اندر رینک کر سکتے ہیں اور اس کانٹینیوم کے اوپر جو مختلف درجات ہیں ان درجات کے حساب سے لوگوں کو گروپ کیا جا سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایک خاص گروپ کے اندر بلانگ کرتا ہے اور ایک دوسرا انڈیویجول جو ہے وہ ایک دوسرے گروپ کے اندر بلانگ کرتا ہے. سو سوشل کلاسز جو ہیں وہ کانٹینیوم کے ریفرنس سے بھی ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ریسرچرز جو ہیں وہ عموماً کانٹینیوم کے حساب سے سوشل کلاسز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کانٹینیوم کے اوپر کم سے کم درجات رکھے جا سکے تاکہ ڈویژن جو ہے اس کو پراپرلی کیا جا سکے. اور سیگمنٹیشن کے چیپٹر کے اندر اور سیگمنٹیشن کی ڈسکشن کے اندر ہم نے یہ بغور پڑھا تھا کہ کسی بھی سیگمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائبل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوشل کلاس کے لوگوں کو دوسری سوشل کلاس کے لوگوں سے بہت زیادہ نمایاں فرق ہونا چاہیے تاکہ مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں وہ ان کو اس حساب سے گروپ کر سکیں, سو دیٹ دے کوڈ انڈرسٹینڈ کہ ایک خاص سوشل کلاس کے اندر کیا بہیویئر پیٹرنس ہیں لوگوں کے. اسٹوڈینٹس, سوشل کلاس کی ایونچولی ہم نے جو ڈیفینیشن کی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی. سوشل کلاس از ڈویژن آف ممبرز آف اے سوسائٹی انٹو اے ہائرارکی آف ڈسٹنکٹ اسٹیٹس کلاسز so that members of each class have relatively the same status and members of other classes have either more or less. سوشل کلاس کا ریفرنس ہمیشہ اسٹیٹس کے ریفرنس سے ڈسکس کیا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ جب گروپ کیے جاتے ہیں تو ایک سوشل کلاس بن جاتی ہے اور اس ایک سوشل کلاس کے اندر لوگوں کے رائٹس, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ان کے بہیویئر پیٹرنس جو ہیں وہ فیئرلی سملر ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دا پیپل ہو کم فرام another سوشل کلاس. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ سوشل کلاس کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں سے ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا کہ سوشل کلاس کو میجر کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل کلاس کو میجر کرنے کی 3 سسٹمیٹک اپروچز جو ہیں وہ عموماً ریسرچرز استعمال کرتے ہیں. ان 3 سسٹمیٹک اپروچز کا نام کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 از سبجیکٹو میجرز, نمبر 2 از ریپوٹیشنل میجرز اینڈ نمبر 3 از آبجیکٹو میجرز. آئیے میں آپ کو ان 3 میجرز کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بریفلی بتاتا چلوں تاکہ یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے ریفریش ہو جائیں. جب ہم سبجیکٹو میجرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی انڈیویجول سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس سوشل کلاس سے آپ کے خیال میں بلانگ کرتے ہیں. یہاں پر ریسرچرز ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس انڈیویجول کی اپنی پرسنل ریٹنگ کے اوپر, کیونکہ وہ انڈیویجول معاشرے کا ایک حصہ ہے اور اس معاشرے کے اندر مختلف کلاسز ہیں اور اس انڈیویجول کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ایک خاص سوشل کلاس کے اندر رینک کرتا ہے, اور اس سوشل کلاس کے اندر رینک کرنے کی وجہ سے ہی فیلز دیٹ سنس ہی کمز فرام اے پرٹیکولر سوشل کلاس تو اس کے رائٹس اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کلاس میں بلانگ کرنے کے وہ دوز آر فیئرلی سملر, اور اس انڈیویجول سے دوسری سوشل کلاسز کے انڈیویجولس کے ساتھ ڈفرینس جو ہے وہ آرام سے پیدا کیا جا سکتا ہے, which means that this particular individual can easily be discriminated from individuals coming from the other classes. اور ان 4 کیٹیگریز کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے. نمبر 1 لوور کلاس کو,
نمبر 2 لوور مڈل کلاس کو, نمبر 3 اپر مڈل کلاس کو, اور نمبر 4 اپر کلاس کو. بعض اوقات کوشچن کے اندر ایک 5ویں آپشن بھی ڈالی جاتی ہے, اور اس 5ویں آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ نو اور ریفیوز ٹو آنسر. بعض اوقات لوگ اس کوشچن کو سینسیٹیولی لیتے ہیں اور وہ اس کوشچن کا جواب نہیں دینا چاہتے, اور اکثر اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایک بہت بہتر آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس پرٹیکولر سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, which means that they tend to get confused when they come across these 4 different categories. اور یہاں پر ریسرچرز جو ہیں وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم مختلف کلاسز سے ہمارا مطلب کچھ اس طرح سے ہے, اور اس حساب سے وہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی سبجیکٹو آئیڈیا آف سوشل کلاس کو ڈٹرمن کر سکتا ہے. اسٹوڈینٹس, اب ہم سوشل کلاس کے سبجیکٹو میجر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس کانشیسنیس کے بارے میں. کلاس کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو اس بات کا احساس ہونا کہ وہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے. The feeling of social group membership is referred to as class consciousness. Social class is treated as a personal phenomenon, one that reflects an individual's sense of belonging or identification with others. تو usually individuals جو ہیں ان کو ایک بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور اس فینومینا کو کہا جاتا ہے کلاس کانشیسنیس. اس ورڈ کو بھی آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا اور مختلف ریفرنسز میں سنا ہوگا. جب ہم کلاس کانشیسنیس کے لفظ کو مختلف ریفرنسز میں سنتے ہیں تو یہاں پر عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی اس بات کے بارے میں کانشیسنیس کہ وہ کون سی کلاس سے بلانگ کرتا ہے. اسٹوڈینٹس, سبجیکٹو میجرز کے بارے میں کچھ ایشوز ہمیشہ ریسرچ کے اندر پیش آتے رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بریفلی ان ایشوز کے بارے میں بتا دوں. یوزلی جب ریسرچرز انڈیویجولس کے پاس آتے ہیں ان کی سبجیکٹو آئیڈیا لینے کے لیے کہ ان کی سوشل کلاس کون سی ہے, تو عموماً جو رسپانس آتا ہے دیٹ از مڈل کلاس. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ریسرچ کر رہے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ واٹ آر دا بہیویئر پیٹرنس, کنزمپشن بہیویئر پیٹرنس آف مڈل کلاس ریلیٹڈ ٹو پرچیزنگ دا ڈٹرجنٹ پاؤڈرس, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکرینر کوشچن ہو جس کے حساب سے آپ انڈیویجولس کو رینک کر سکیں مختلف کلاسز کے اندر. تو اگر آپ سبجیکٹو میجر استعمال کریں گے تو آپ کا اسکرینر کوشچن جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا وہی کوشچن ہوگا, اور اس کوشچن کے حساب سے وہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو مارک کر سکتا ہے. اور جب انڈیویجولس اپنے پرسنل آئیڈیا کے حساب سے مارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوزلی ہمارے پاس جواب آتا ہے مڈل کلاس. سبجیکٹو میجر استعمال کرتے ہوئے عموماً ریسرچرز کو اس مشکل کا سامنا پیش آتا ہے کہ زیادہ تر رسپونڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو مڈل کلاس کیٹیگری کے اندر بلانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں. یہاں پر ہم ریپوٹیشنل میجرز کا بھی آپ کو تھوڑا بہت بتاتا چلوں. ریپوٹیشنل میجر کا مطلب ہے کہ دیر آر سرٹن ڈیزگنیٹڈ ممبرس ود ان اے سوسائٹی. ڈیزگنیٹڈ ممبرس ود ان اے سوسائٹی اور سیگمنٹ سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کچھ سوسائٹی کے ممبرس ایسے ہیں جو مختلف لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں, اور ان سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے کہ کچھ انڈیویجولس کے بارے میں کہ وہ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. آبجیکٹو میجرز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے آبجیکٹو میجرز ہو سکتے ہیں. نمبر 1 از سنگل انڈیکس ویریبل اینڈ نمبر 2 از کمپوزٹ انڈیکس ویریبل. اسٹوڈینٹس, اب ہم بات کرتے ہیں سنگل انڈیکس ویریبل کی, تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوزلی ڈیموگرافک ویریبلس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دا سوشل کلاس. ڈیموگرافک ویریبلس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پاپولیشن کو مختلف کریکٹرسٹکس کے حساب سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایج گروپ کے حساب سے, انکم کے حساب سے, آکوپیشن کے حساب سے. جب ہم سوشل کلاس کی بات کرتے ہیں تو ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں انکم لیولز اور آکوپیشن لیولز. اور جب ہم سنگل ویریبل انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیموگرافک ویریبلس میں سے کوئی ایک ویریبل چن لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آکوپیشن لے سکتے ہیں, یا مثال کے طور پر ہم ایجوکیشن لیول لے سکتے ہیں. کمپوزٹ انڈیکس ویریبل کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموگرافک ویریبلس میں سے کچھ ویریبلس جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کا ایک کمپوزٹ انڈیکس بنایا جاتا ہے. Composite variables systematically combine a number of socioeconomic factors to form one overall measure of social class. Students, single variable index کی بات کریں تو اگر ہم occupation کے حساب سے جانا چاہیں تو occupation کے حساب سے مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں وہ یوزلی اپنی ٹارگیٹ پاپولیشن کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی سوشل کلاس کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوال ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی اکثر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. جب آپ کسی کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو عموماً انیشیل ریپوٹیشن بلڈنگ کے بعد اور انیشیل انٹروڈکشن کے بعد ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس سوال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سوال سے ہمیں ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس
جینٹل مین یا لیڈی سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتی ہے, کیونکہ ہم آکوپیشنس کو یوزلی ایسوسیٹ کرتے ہیں مختلف سوشل کلاسز کے حساب سے. تو مارکیٹ ریسرچرز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی آکوپیشن کو اسٹڈی کرنے کا مطلب کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے. کچھ ایسے آکوپیشنز ہوتے ہیں جو ہائر سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے آکوپیشنز ہوتے ہیں جو لوور سوشل کلاس سے بلانگ کر سکتے ہیں. عموماً مارکیٹ ریسرچرز کے دیکھنے میں یہ بھی ایک بیہیویئر پیٹرن آتا ہے کہ بعض آکوپیشنز کے اندر سرٹن پروڈکٹس کی ریسیپٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جب بھی فوکس گروپ ڈسکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو اسکرینر کوشچنئر کے اندر آکوپیشن کو ضرور ایڈ کیا جاتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثلاً ایک خاص اسٹور کے ریٹیلرز جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹور پہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ بزنس ایگزیکٹوز ہیں یا پھر وہ مڈل مینجمنٹ کے لیول کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں. ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ بھی آکوپیشن کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹورزم انڈسٹری بھی آکوپیشن کے حساب سے اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومر کی سوشل کلاس کو. یوزلی ان کا اندازہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ایک خاص ٹورزم پیکج کے لیے لوگ رجسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انرول ہوتے ہیں تو وہ عموماً بزنس ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا پھر مڈل مینجمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو آکوپیشن سے کسی سوشل کلاس کا ایک بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑا سا ایجوکیشن کے بارے میں بات چیت کرتے چلیں. دا لیول آف اے پرسنز فارمل ایجوکیشن از اے کامنلی ایکسیپٹیڈ اپروکسیمیشن آف سم ونز سوشل اسٹینڈنگ. یوزلی ایجوکیشن کے حساب سے جب مارکیٹ ریسرچرز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انڈیویجول کی سوشل کلاس کو تو ایک بڑا سیدھا سادہ ریلیشن شپ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جن لوگوں کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے ان کو عموماً بہتر جابس ملتی ہیں, اور بہتر جابس پر عموماً سیلری بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بائنگ پاور بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کے حساب سے بھی لوگوں کی سوشل کلاس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس بات کرتے چلیں انکم کے بارے میں بھی. انکم جو ہے وہ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انکم کے حساب سے لوگوں کو ایک خاص سوشل کلاس کے اندر کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. کسی کی انکم زیادہ ہو تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں یا ایفلوئنٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, اور انکم کے حساب سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلو کالر جاب کر رہے ہیں یا پھر یہ لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. سو انکم گیوز اس اے فیئرلی گڈ آئیڈیا ایز ٹو واٹ از اے سوشل اسٹینڈنگ آف اے پرٹیکولر پرسن. ریسرچرز جو ہیں انکم کے اسپیکٹ کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سنگل ویریبل انڈیکس. اسٹوڈینٹس انکم کی بات جب ہم نے کی تھی تو ہم نے انکم اور ویلتھ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایک بنیادی سا فرق انکم اور ویلتھ کے درمیان آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انکم جو ہے دیٹ از اے ڈے ٹو ڈے اسپینڈنگ. ہم جو انکم ارن کرتے ہیں اس کو ہم اسپینڈ کرتے ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے. لیکن ویلتھ جو ہے دیٹ از یوزلی دا فنکشن آف آر سیونگس. اور کسی انڈیویجول کی سوشل اسٹینڈنگ کیا ہے اس کا انحصار عموماً اس بات پر کافی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی ویلتھ کتنی ہے, ایکومولیٹڈ ویلتھ کتنی ہے اور ان کی بچت کتنی ہے. انکم کے ذریعے کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ویلتھ کو استعمال کر کے ہم اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انکم اور ویلتھ کے درمیان میں فرق جو ہے وہ ریسرچرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ انڈیویجولس کو مختلف سوشل کلاسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس کمپوزٹ ویریبلس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ کمپوزٹ ویریبلس کے اندر ریسرچرز جو ہیں وہ سسٹمیٹیکلی کمبائن کرتے ہیں مختلف سوشل اکنامک فیکٹرز کو. یہاں پر ہم نے ایک انڈیکس جو پڑھا تھا ایز این ایگزامپل دیٹ واز کالڈ انڈیکس آف اسٹیٹس کریکٹرسٹکس. انڈیکس آف اسٹیٹس کریکٹرسٹکس جو ہے وہ کچھ فیکٹرز کو مد نظر رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سوشل اسٹینڈنگ کے بارے میں جانا جا سکے. یہ فیکٹرز ہیں نمبر 1 آکوپیشن, نمبر 2 سورس آف انکم ناٹ اماؤنٹ آف انکم. سورس آف انکم از مور امپورٹنٹ فار دا پیپل ہو آر یوزنگ دس پرٹیکولر انڈیکس. نمبر 3 از ہاؤس ٹائپ, کہ ان کا گھر کس ٹائپ کا ہے, بڑا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے. اینڈ نمبر 4 از ڈویلنگ ایریا, کہ وہ کس لوکیشن کے اوپر رہتے ہیں. ان ساری فیکٹرز کو جب سامنے رکھا جائے تو کسی انڈیویجول کی سوشل اسٹینڈنگ کا ایک اچھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس بیورو آف سینسس کے ڈیولپ کیے گئے سوشیو اکنامک اسٹیٹس اسکور کی بھی بات کی تھی, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس اسکور جو ہے وہ 3 فیکٹرز کو مد نظر رکھتا ہے. یہ 3 فیکٹرز ہیں نمبر 1 آکوپیشن, نمبر 2 فیملی اینڈ نمبر 3 ایجوکیشنل اٹینمنٹ. اسٹوڈینٹس یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا 3 قسم کی سوشل کلاسز کو, which were number 1 affluent consumers, number 2 middle class consumers and number 3 non-affluent consumers or working class consumers. تو آئیے بات کرتے ہیں affluent consumers کی. affluent consumers کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ خوشحال
کنزیومرز ہوتے ہیں جن کی بائنگ پاور جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ عموماً زیادہ تر چیزیں خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی ارننگ جو ہے دیٹ از مور دین پیپل کمنگ فرام دی ادر کلاسز. ایفلوئنٹ کلاس آف کنزیومر جو ہے وہ عموماً مارکیٹرز کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے اور اس کی سمپل اور سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ایفلوئنٹ کلاس کی بائنگ پاور جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرز کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرز ہیو انکمز دیٹ پرووائڈ them with disproportionately larger share of all discretionary income, which means کہ اپنے جنرل لائف کے ایکسپینڈیچر کے بعد ایفلوئنٹ کنزیومرز کے پاس ایک خاص اماؤنٹ آف ریسورسز، ایک خاص اماؤنٹ آف ویلتھ جو ہے وہ بچ جاتی ہے جس سے وہ ان کی بائنگ پاور جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو وہ یوزول چیزیں خریدنے کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں بھی خریدنے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم لوور کلاس کے اندر جائیں تو لوور کلاس کے اندر انڈیویجولز ہیں وہ اپنی زیادہ تر اسپینڈنگ جو ہے وہ فوڈ آئٹمس پرچیز کرنے میں لگاتے ہیں اور جیسے ہی ہم اپر کلاسز کی طرف آنا شروع کرتے ہیں تو فوڈ آئٹمس کے ساتھ ساتھ اور روزمرہ زندگی کی ضروریات شامل ہوتی جاتی ہیں. لیکن جب ہم ایفلوئنٹ کنزیومرز کی بات کرتے ہیں تو وہ فوڈ آئٹمس اور روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان کے پاس جو رقم بچتی ہے اس سے وہ مختلف چیزیں، آسائش کی مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں. آسائش کی مختلف چیزیں جو وہ خرید سکتے ہیں دوز میں انکلوڈ نمبر 1 لگژری کروزز، نمبر 2 فارن اسپورٹس کارز، نمبر 3 ٹورزم ریسورٹس، فائن جیولری یا پھر الیکٹرانک اکوپمنٹ لائک کمپیوٹر ایکسیسریز، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز. سو ایفلوئنٹ کنزیومرز ہیو گریٹر بائنگ پاور، گریٹر پرچیز پاور جس کو استعمال کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑا سا ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر لی جائے بٹوین ہیلتھ اینڈ دا اکنامک اسٹیٹس. ہیلتھ کا جنرل ہیلتھ لیول کا اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگوں کے اندر ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ہیلتھیسٹ پیپل آر دوز ہو آر اکنامکلی ایڈوانٹیجڈ. ہائر انکم اینڈ مور ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل آر لیس لائکلی ٹو ڈائی آف ہارٹ اٹیکس، ٹو ڈائی آف ٹیوبرکلوزز اور ہیپاٹائٹس اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں جن سے عموماً لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. ہائر کلاس کے لوگوں میں عموماً یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں. اس کی وجہ کچھ بالکل سمپل اور سادی سی یہ ہے کہ ہائر کلاس کے لوگ ایفلوئنٹ کنزیومر جو ہوتے ہیں وہ عموماً ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. ان کے پاس میڈیکل اور ہیلتھ فیسلٹیز بہت بہتر ہوتی ہیں، پلس جو فوڈ وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں دیٹس آلسو کوالٹی فوڈ. اور کیونکہ وہ ایک بہتر ویل پرووائڈیڈ انوائرمنٹ کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کا اسٹریس لیول بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت ذرا کم ہو کیونکہ ان کو اب سروائیول کے بنیادی اسٹریس میں سے گزرنا نہیں پڑتا. سو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ایفلوئنٹ کلاس لیوز لانگر اینڈ ان بیٹر ہیلتھ دین مڈل کلاس، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ مڈل کلاس لیوز لانگر اینڈ ان بیٹر ہیلتھ دین انڈیویجولز ان دا باٹم. اسٹوڈینٹس یہاں پر ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. ایویڈینس سجیسٹ دیٹ چلڈرن آف دا ایفلوئنٹ کلاس may have problems. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں اور ان کو بیٹر کوالٹی آف انوائرمنٹ میسر ہوتا ہے. تو ان حالات میں ان کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ جی ہاں اسٹوڈینٹس، ایفلوئنٹ کلاس کے اندر یوزلی جو مسائل ہوتے ہیں بچوں کے اندر دیٹ از سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈر، ایڈکشن. That is one of the top problems that the children of the affluent class are facing. اس کے ساتھ ساتھ ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن بھی دیکھا جاتا ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اور ایڈکشن جو ہے اس کے ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں میں آنے کی چند بنیادی وجوہات ہیں کیونکہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ یوزلی اچیومنٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. They want to achieve more and more in life. اور اسی حساب سے وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں دیٹ دے ہیو ٹو اچیو مور ان دیئر لائف. اور زیادہ چیزیں اچیو کرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، وچ مینس کہ بچے جو ایفلوئنٹ کلاس کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹریس فیس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو بیکم سم تھنگ گریٹ یا پھر کوئی بڑا آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑا سا ایک اور فیکٹر کے بارے میں بات چیت کر لی جائے جس کی وجہ سے ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں کے اندر عموماً انگزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس دیکھا جاتا ہے. ایفلوئنٹ کلاس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہسبینڈ اور وائف مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ کائنڈ آف لائف اسٹائل اور دیٹ کائنڈ آف ہاؤس ہولڈ از کالڈ ڈوئل انکم اکانومیز ہاؤس ہولڈ. جب دونوں مل کر اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دن کا میجر وقت جو ہے وہ اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے اندر گزارتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ رائٹ کوانٹٹی آف ٹائم بھی بچوں کو نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ عموماً سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور سوشل آئسولیشن کے اندر ان کی انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں وہ بچوں سے کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو جو تھوڑا بہت وقت ان کو ملتا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا, اس وقت کے دوران عموماً وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں نے اب تک کیا چیزیں اچیو کر لی ہیں اور اب تک ان کا اچیومنٹ لیول کتنا رہا, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن آتے ہیں. اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے there is a possibility that they could switch towards the substance abuse disorders as well. کیونکہ ایڈکشن کے لیے بھی بائنگ پاور زیادہ چاہیے, اور ان بچوں کی بائنگ پاور جو ہوتی ہے وہ عموماً دوسری کلاس کے بچوں سے ذرا زیادہ ہوتی ہے, اینڈ دے کین بائی مور, پلس دے ہیو a lot of time by themselves, جس کے اندر سپرویژن جو ہے کم سے کم ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, ایفلوئنٹ ہاؤس ہولڈس کی تھوڑی بہت بات کر لی جائے کہ ایفلوئنس ہاؤس ہولڈس جو ہیں ان کے اندر کیا بہیویئر پیٹرنس جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں. ایفلوئنس ہاؤس ہولڈ کے بارے میں ہم اس وجہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بہتر سے بہتر طریقے سے پتہ چل سکے کہ بہیویئر پیٹرنس جو ہیں وہ ایفلوئنٹ کلاس کے اندر کیا بہیویئر پیٹرنس ہیں, تاکہ مارکیٹرز جو ہیں وہ ان کے بہیویئر پیٹرنس کے حساب سے پروڈکٹس کو اور اپنی پروموشنل اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کر سکیں. نیچرلی ایک مارکیٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ جس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سیگمنٹ کی کیا خصوصیات ہیں. اسٹوڈینٹس, ایفلوئنٹ ہاؤس ہولڈ کے اندر جو بات عموماً دیکھی جاتی ہے, جو بہیویئر پیٹرن زیادہ کامن پائے جاتے ہیں, وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ایفلوئنٹ کلاس از مور کنسرنڈ ود فرینڈ شپ, کیونکہ ان کا سوشل سناریو جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ وائڈ ہوتا ہے, کافی زیادہ وائڈ سوشل اسکیل کے اوپر وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز they come in contact with a number of people. So friendship is something that they enjoy a lot. اور فرینڈشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سوشل گیٹ ٹوگیدرز کی بات کرتے ہیں اور سوشل اوکیزنس کی بات کرتے ہیں. اور سوشل گیٹ ٹوگیدر اور سوشل اوکیزنس آر آل دوز ایونٹس جو مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ان ایونٹس کے اوپر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو جنریٹ بیٹر ریونیوز. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایفلوئنٹ ہاؤس ہولڈ کے اندر زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے لیجر ٹائم کو, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایفلوئنس ہاؤس ہولڈ کے اندر بزی ٹائم گزارتے ہیں, اور بزی ٹائم گزارنے کے بعد ان کو جو فارغ وقت ملتا ہے اس میں وہ لیجر ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں, سو دیٹ دے کوڈ ہیو کوالٹی لیجر ٹائم. اور اسی لیے ایفلوئنٹ کلاس کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے مختلف ہابیز ہوتے ہیں جن کو وہ ریگولرسلی فالو کرتے ہیں, اور ہابیز فالو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ ذرا بہتر ہوں تاکہ ان ہابیز کو پرسو کیا جا سکے. ایفلوئنٹ کلاس کے اندر جس چیز پر کم توجہ دی جاتی ہے دیٹ از دا اسپینڈنگ آف دا منی, بیکاز دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے ہیو ان ابانڈنس. اور پیسے کو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پریسیڈنگ فیکٹرز کو جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, وچ انکلوڈیڈ فرینڈشپ, لیجر ٹائمز اینڈ ہابیز. سو ایفلوئنٹ کلاس جو ہے وہ اپنے پیسے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان ساری آسائشوں کو خریدنے کے لیے. ایفلوئنٹ کلاس کے اگر کنزمپشن بیہیویئر کو غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کے اندر عموماً زیادہ تر خریداری ہوتی ہے ڈومیسٹک ایئر لائن ٹکٹس کو خریدنے کے لیے, بیکاز دے آر کانسٹنٹلی ٹریولنگ, یا پھر ان کے ٹریول فریکوینسی جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے دوسری کلاسز کے لوگوں کی نسبت. ایفلوئنٹ کلاس کے اندر عموماً آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ وہیکلس ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر اور اپنے آپ کو آرام پہنچانے پر ہے, جس کی وجہ سے پیسہ ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں, سو دیٹ دے کوڈ فیسیلیٹیٹ دیم سیلوز ان بیٹر اینڈ بیٹر ویز. Simultaneously, because of their better purchasing power, they could be interested in getting the new models of the cars or different brands of the cars. They could be interested in different kinds of vehicles also. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اپنا کچھ فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ اسپینڈ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو پرچیز ہائی کلاس الیکٹرانک اکوپمنٹ دیٹ میں بی انکلوڈنگ کمپیوٹرس, لیپ ٹاپس, ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرس. اس قسم کی چیزوں کی خریداری جو ہے وہ ایفلوئنٹ کلاس کے اندر کافی زیادہ دیکھی گئی ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ ایفلوئنٹ کلاس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو رینکنگ کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا ریونیوز اور ود ریفرنس ٹو دا اماؤنٹ آف منی دیٹ دے جنریٹ. اور جب ہم اماؤنٹ آف منی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے دیٹ اے سرٹن انڈیویجول از اے ملینئر ناؤ. ملینئر از اے اسٹیپ جو عموماً لوگ جیسے ہی وہ اپنی سوشل کلاس کے لیڈر کے اوپر کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو ملینئر از عموماً دا ویری فرسٹ اسٹیپ دیٹ دے ہیو ٹو اٹین. آئیے دیکھتے ہیں کہ ملینئرس اور نان ملینئرس کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے اور ملینئرس کن لوگوں کو کہا جاتا ہے.
Millionaires are the first generation wealthy, may be taken as subcategory of affluent class. They are the first generation wealthy, which means that they are coming up the ladder of the social class where they are entering into the affluent class. ملینئرس کے بیہیویئرس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک سرپرائزنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ملینئرس اور نان ملینئرس کے درمیان میں ود ریفرنس ٹو بیہیویئر پیٹرن کو اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا. اگر ہم ان کی ہاؤس ہولڈ کے بارے میں بات کریں یا ان ہاؤس ہولڈ سائز کی بات کریں یا ان کے گھروں کی ساخت کے بارے میں بات کریں یا ان علاقوں کی بات کریں جن میں یہ رہتے ہیں, تو ملینئرس اور نان ملینئرس کے درمیان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. Millionaires are working for themselves in usually non-glamorous businesses. They work very hard and live in non-pretentious homes next door to non-millionaires. So usually the behavioral patterns are almost similar because they have just jumped up the ladder and entered into the first step of the next class. Affluent consumers کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں کافی زیادہ اسٹڈی کی گئی اور وہاں پر جو چند behavioral patterns تھے. Affluent class is likely to focus on savings. عموماً یہ لوگ سیونگس کرنے کی کوشش کرتے ہیں because we understood in our previous discussion that saving is very very important because that is one factor that contributes towards making a person wealthy. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم اور ایفرٹ کو کس طرح سے ریڈیوس کیا جائے by using more financial resources so that they could have more time and more quality time by their side. عموماً یہ اپنی پرچیزز جو ہیں وہ ان اکوپمنٹس کو خریدنے کے لیے کرتے ہیں جو ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ یہ اپنے وقت کو بچا سکیں اور اس جو بھی وقت اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں وہ کوالٹی ٹائم ہو ان کے لیے, so that they could produce more out of little time that is available to them. They are also willing to pay more for things that provide the above mentioned conveniences. جو ہم نے conveniences کی بات کی, زیادہ تر ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے ان فیسلٹیز کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیجیے ایفلوئنٹ کلاس کی میڈیا ہیبٹس کے بارے میں. یہاں پر ہمیں یہ جاننا بہتر ہوگا کہ یہ پتہ کر سکیں کہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے میڈیا کے اوپر زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں اور کس میڈیا سے زیادہ تر انفارمیشن سکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹی وی زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں یا اخبارات اور مختلف رسائل سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایفلوئنٹ کلاس کا بیہیویئر پیٹرن جو میڈیا کے حساب سے ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے دوسری کلاسز کے نسبت. ایفلوئنٹ کلاس کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹی وی جو ہے وہ کم دیکھتے ہیں اور مختلف اخبارات اور رسائل کے اندر زیادہ وقت گزارتے ہیں اور اخبارات اور رسائل کی مدد سے یہ زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے مارکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ جب ایفلوئنٹ کلاس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ تر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اخبارات اور رسائل کے اندر بھی کر سکیں اور یہاں پر وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے رسائل اور میگزینس جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں ایفلوئنٹ کلاس کے لوگوں کے اندر, تاکہ جو پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے وہ اس کے اندر ٹارگٹ کیا جائے صرف ان میگزینس کے میڈیم کو. اسٹوڈینٹس جب ہم کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی اسکیم میرے پاس ہے جس کے حساب سے ہم ایفلوئنٹ کلاس کے کنزیومرز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے. اس اسکیم کے حساب سے ان کلاس کے لوگوں کو دو طرح کی سیگمنٹس کے اندر سب سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ دو سب سیگمنٹس ہیں, نمبر 1 اپ بیٹ انجوائرس اینڈ نمبر 2 دا فائنینشیل پازیٹیوز. اپ بیٹ انجوائرس آر دا پیپل ہو لیو فار ٹوڈے, جن کے لیے وقتی جو پریزنٹ وقت گزر رہا ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ان کے لیے ایمفیسس عموماً ان کا اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ وقت گزر رہا ہے اس کے اندر کتنی کوالٹی ہے, کتنا پلیزر اور کتنا انجوائمنٹ وہ سکویز کر سکتے ہیں, وچ از وائی وی کال دیم دا اپ بیٹ انجوائرس. اگر ہم اپ بیٹ انجوائرس کی تھوڑی سی نیچر کے بارے میں بات کریں تو کیونکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پریزنٹ ٹائم کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں اور پریزنٹ ٹائم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس خرید سکتے ہیں. سو یوزلی وی کوڈ کال دیم دیٹ دے آر امپلسو بائرس. امپلسو بائرس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چیز ان کو پسند آتی ہے وہ اس وقت اس چیز کو خرید سکتے ہیں اور مومینچوس ڈیسیژنس جو ہیں یہ عموماً اپنی پرچیز کے بارے میں لیتے ہیں. مثال کے طور پر اف دے آر موونگ اراؤنڈ ان اے اسٹور تو کسی خاص چیز کا صرف کلر پسند آ جائے یا کسی خاص چیز کا ڈیزائن پسند آ جائے تو they might like to purchase it because they are usually making the momentous decisions, the decisions that are taken right at that moment. Students, اب ہم بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگری کی which is called the financial positives. تو یہاں پر جو behavioral pattern ہے وہ عموماً تھوڑا سا conservative ہوتا ہے. Conservative behavioral pattern سے ہمارا مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر سیونگز کے اوپر بلیو کرتے ہیں
اور کیونکہ دے ویلیو دا منی دیٹ دے ہیو ارنڈ, اور اس پیسے کو جب وہ اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے وانٹ کوالٹی پروڈکٹس ٹو بی پرچیزڈ. عموماً یہ لوگ سیریس نیچرڈ ہوتے ہیں اور اپنا کنزمپشن ریلیٹڈ ڈیسیجن بنانے میں کچھ وقت لیتے ہیں, بیکاز دے آر کمنگ اپ ود اے ہیوج ڈسکشن ان دیئر مائنڈ کہ ایک خاص پروڈکٹ کو خریدتے وقت اس کی کتنی پرائس وہ پے کر رہے ہیں اور اس پرائس کے حساب سے ان کو کتنی ویلیو ملے گی. سو دیز آر دا people who would like to make very intelligent decisions when it comes to purchasing certain things. Students, یہاں پر ایک اور کامنٹ بھی سامنے آتا ہے کہ عموماً جو لوگ ایفلوئنٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں بائی نیچر, کیونکہ اگر وہ کنزرویٹو نہ ہوں بائی نیچر اور بچت کے اوپر یقین نہ کرتے ہوں اور اپنے پیسے کو حساب کتاب سے اور دھیان سے نہ خرچ کرتے ہوں تو وہ ایفلوئنٹ کلاس کے اندر آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایفلوئنٹ کلاس کے اندر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریونیو جو ہے وہ اس کلاس کے پاس ہو. ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریونیو سے یہ اپنا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کافی ساری ڈائریکشنز کے اندر کر سکتے ہیں اپارٹ فرام دیئر ریئل لائف ڈے ٹو ڈے نیڈس. تو جو دوسرا کامنٹ ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ عموماً ہوتے ہی کنزرویٹو ہیں, کیونکہ وہ بچت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے پیسے کی کتنی ویلیو ان کو مل رہی ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ایک اور اسکیم کے بارے میں بات کرتے چلیں. دس اسکیم از کالڈ اپر ڈیک کنزیومرس. اسٹوڈینٹس, جب ہم اپر ڈیک کنزیومرس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگوں کو سب کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. دس اسکیم از ڈیولپڈ بائی MRI which is called Media Research Incorporated in United States. They call their scheme the upper deck scheme, جس کے اندر وہ ٹاپ 10% ہاؤس ہولڈس کو انکلوڈ کرتے ہیں جو پیسے کے حساب سے سب سے زیادہ امیر ہیں. سو یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ اپر ڈیک اسکیم کے اندر ان لوگوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے جو انکم لیول کے حساب سے کسی بھی معاشرے کے اندر ٹاپ 10% کے اندر پائے جاتے ہیں. ویل فیدرڈ نیسٹس, نمبر 2 نو اسٹرنگس اٹیچڈ, نمبر 3 نینیز ان چارج, نمبر 4 2 کیریئرس. تو آئیے بات کرتے ہیں ان 4 کیٹیگریز کے بارے میں کہ یہ 4 کیٹیگریز کون سی ہیں. نمبر 1 از ویل فیدرڈ نیسٹس. ویل فیدرڈ نیسٹس ایسے ہاؤس ہولڈس ہیں جہاں پر تقریباً ایک ارنر جو ہے اس کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول انکم ہے. سو ان دا ویل فیدرڈ نیسٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو سی دیٹ ایٹ لیسٹ ون ارنر who is coming up with higher level of income is present, and simultaneously in this household children are also present. Students, the next category is no strings attached. No strings attached is a household that have one high income earner and no children at all. ان گھروں کے اندر ایک انڈیویجول ایسا ہوتا ہے جو بہت ہائر لیول آف انکم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان گھروں کے اندر کوئی بچے نہیں ہوتے جن کے اوپر ان کو ریونیو جو ہے وہ اسپینڈ کرنا ہو. The third category we discussed was nannies in charge. Now what is nannies in charge? Nannies in charge is the households that have 2 or more earners, none earning higher incomes, and children are also present. اس قسم کی کیٹیگری کے اندر ان ہاؤس ہولڈس کو شامل کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ ارنرس ہوتے ہیں لیکن ان کی انکم لیول جو ہے وہ ہائر لیول آف انکم نہیں ہوتی, اور 2 انڈیویجولس کی انکم کو ملا کے یہ ایفلوئنٹ کلاس کے اندر آنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور ان ہاؤس ہولڈس کے اندر عموماً بچے بھی ہوتے ہیں. The fourth category we discussed was 2 carriers. Students, 2 carriers is the category that has 2 or more earners who are earning not very high amount of income. They are earning moderately high amount of income, but there are no children present in these households. Students, in 4 categories کے علاوہ sometimes a 5th category is also included, which is called the good life category. گڈ لائف کیٹیگری کے اندر ایسے ہاؤس ہولڈس کو شامل کیا جاتا ہے دیٹ ہیو اے ہائر ڈگری آف ایفلوئنس. خوشحالی کے اعتبار سے یہ ہاؤس ہولڈس جو ہیں وہ کافی اوپر ہوتے ہیں, لیکن ان گھروں کے اندر یوزلی نو پرسن از امپلائڈ, اسپیشلی دا ہیڈ آف دا فیملی از ناٹ امپلائڈ. کیونکہ ہم نے پچھلی جو 4 کیٹیگریز کو ڈسکس کیا اس کے اندر ہم نے کیریئر کے حساب سے لوگوں کو مختلف کیٹیگریز کے اندر انکلوڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ وہ ایفلوئنس کنزیومرس کی کیٹیگری ہے جس کے اندر عموماً گھروں کے اندر کوئی کیریئر اورینٹیڈ انڈیویجولس نہیں ہوتے جو مختلف جابس کے اوپر جا رہے ہوں یا مختلف جابس کر رہے ہوں. دے آر جسٹ ایفلوئنٹ کنزیومرس جہاں پر اسپیشلی دا ہیڈ آف دا فیملی از ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف جاب.
اسٹوڈینٹس یہاں پر بات تھوڑی سی آگے بڑھائی جائے اور ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ کلاس آف کنزیومرس کی طرف، جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا اس لیکچر میں. اینڈ دا سیکنڈ کلاس آف کنزیومرس از کالڈ دا مڈل کلاس کنزیومرس. اسٹوڈینٹس مڈل کلاس کنزیومرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مڈل کلاس کنزیومرس کو عموماً ڈیفائن کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہم نے لیکچر کے شروع میں بات کی کہ جب ہم سبجیکٹو میٹرز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً انڈیویجولس کے پاس جا کے ان سے ان کے سوشل کلاس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عموماً ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جوابات صرف مڈل کلاس کے ریفرنس سے دیتے ہیں. لیکن جب ہم مڈل کلاس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجر بن جاتا ہے کہ آخر کن فیکٹرز کو مد نظر رکھا جائے جس کی بنا پر لوگوں کو مڈل کلاس انکم کے اندر انکلوڈ کیا جائے. عموماً مارکیٹ ریسرچرز جو ایک اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں مڈل کلاس کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، دیٹ از کہ وہ انکلوڈ کرتے ہیں مڈل کلاس کے اندر ان ہاؤس ہولڈس کو جہاں پر مڈل 50% انکم کے حساب سے ارننگ کی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر مختلف انکم لیولز ہیں، دے اسٹارٹ فرام اے ٹو زی. تو اے ٹو زی آر دا ٹو ایکسٹریمز، اور اس کے مڈل کے اندر جو لوگ ہوں گے جن کی ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے دیٹ کورسپونڈس سم ایئر اراؤنڈ دا 50%، اٹ کوڈ بی higher than the 50% or lesser than the 50%. So that big segment that is in the middle can be included into the middle class. Middle class households کے اندر اگر دیکھا جائے تو middle class households are composed of college educated adults, which means کہ ان کا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے دوسری سوشل کلاسز کی نسبت یا ان سوشل کلاسز کی نسبت جو مڈل کلاس سے لوور کلاسز کنسیڈر کی جاتی ہیں. عموماً ان ہاؤس ہولڈس کے اندر جو ارنرز ہوتے ہیں ان کا ایک میجر کنسرن ہوتا ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا اور بچوں کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک فیتھ پایا جاتا ہے اپنے اندر کہ وہ لائف کے اندر کوالٹی جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے مینٹین کر لیں گے، بیکاز دے آر ان ٹو دا اسٹریم آف ارننگ منی، دے آر ان ٹو اسٹیبل جابس، اور ان کے بچے ہیں اور ایک فیملی کا تصور جو ہے وہ مڈل کلاس کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور فیملی کے تصور کو جہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے، فیملی کے تصور کے ساتھ اسٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ عموماً سامنے آتا ہے، اور اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ عموماً لوگوں کے بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر جو اثرات واقع ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ پر بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگ اسٹارٹ بلیونگ کہ وہ مشکلات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا کیریکٹرسٹکس دیٹ آر انکلوڈیڈ ان ٹو دا ہاؤس ہولڈ آف دا مڈل کلاس. Middle class can be thought of as including households that range from lower middle to middle class in terms of some acceptable variables or combination of variables. For example, income, education, age, etc. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ مڈل کلاس کے اندر ہم عموماً انکلوڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوور مڈل کلاس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور مڈل کلاس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپر مڈل کلاس کو اس کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے کیونکہ اپر مڈل کلاس کو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایفلوئنٹ کلاس ہے، اور اس کو ریسرچ کے اندر تقریباً پچھلے 10 سال سے اپر مڈل کلاس کو ایفلوئنٹ کلاس کے ریفرنس سے دیکھا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس مڈل کلاس کو ڈیفائن کرنے میں ایک اور چیلنج کا بھی سامنا ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہے. ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہیں جو شروع میں بہت مہنگے ہوتے تھے وہ اب بہت سستے ہونے شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ مارکیٹ میں جائیں ایک وی سی آر خریدنے کے لیے یا ایک سی ڈی پلیئر خریدنے کے لیے یا ایک ڈی وی ڈی پلیئر خریدنے کے لیے، تو اس کی جو پرائس آپ کو ملے گی اگر اس پرائس کو آپ کمپیئر کریں اس پرائس سے جو آج سے 10 سال پہلے ان اکوپمنٹس کی تھی، تو آپ کو پرائس کے درمیان ایک بہت زیادہ ڈسٹینس نظر آئے گا. آج کل جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی ہیں، اور پرائسز کے ریڈیوس ہونے کی وجہ سے لوور مڈل کلاس کے لوگ اور مڈل کلاس کے لوگ ایکولی ان الیکٹرانک اکوپمنٹس کو خرید سکتے ہیں اور اپنے لیے آسائشیں پیدا کر سکتے ہیں. سو ڈاؤن ورڈ پرائس آف نیئر لگژری ماڈلز اینڈ لگژری برانڈ فرمز از آلسو کازنگ پرابلمس فار مارکیٹ ریسرچرز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرو مڈل کلاس. اسٹوڈینٹس نیئر لگژری آئٹمس کی تھوڑی سی بات کر لیں. آپ نے ایک بات غور کی ہوگی کہ عموماً جو بڑے اسٹیبلشڈ برانڈز آف کارس ہیں پوری دنیا کے اندر، آج کل ان اسٹیبلشڈ برانڈز آف کارس نے چھوٹی چھوٹی کاریں بھی اناؤنس کرنا شروع کی ہیں، چھوٹی چھوٹی کاریں بھی وہ مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں. یہ برانڈز آف کارس جو تھے یہ عموماً پاپولر ہوتے تھے اپنی لگژری کارس کی وجہ سے، لیکن کیا وجوہات پیش آئیں کہ وہ اپنے لگژری کارس کے ماڈلس کے ساتھ ہی ساتھ نیئر لگژری کار ماڈلس کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا، اور برانڈ آئیڈینٹی انہوں نے حاصل کرنی شروع کی فرام دا پیپل ہو کم فرام دا مڈل کلاس اور دا لوور مڈل کلاس.
اس کی وجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی جا رہی ہے, اینڈ مارکیٹ ریسرچرز آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پراپرلی آئیڈینٹیفائی دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از مڈل کلاس. And these two factors, the prices of the electronic equipments going down, and the bigger luxury brands are producing things or making products جو نیئر لگژری آئٹمس ہیں, اور برانڈس جو ہیں وہ سملر ہیں, جس کی وجہ سے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی چلڈرن ایجوکیشن ڈفرینسز کے بارے میں بات کر لیں مڈل کلاس کے ریفرنس سے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ورکنگ کلاس فیملیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایمفسس کرتی ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ جلد از جلد بڑے ہو کر اپنی جابس حاصل کر سکیں, اور ورکنگ کلاس فیملیز کے اندر بچوں کو عموماً رولز اینڈ ریگولیشن سکھائے جاتے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور جو بچوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے ان کے اندر بچوں کو فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اپنے فری ٹائم کو کسی طرح سے بھی گزار سکیں. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ورکنگ کلاس فیملیز کے اندر عموماً ایمفسس یا کانسنٹریشن اس بات پہ ہوتی ہے کہ دے کو ٹیچ دا چلڈرن کہ ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ لائن آف ایمفسس از دیٹ سون ایز دے گرو اپ دے شوڈ بی گیٹنگ دا جابس. ہوویور دے آر ناٹ مچ کنسرنڈ کہ بچوں کا لیجر ٹائم جو ہے اس کے اندر وہ بچوں کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں. عموماً دے لیو دا چلڈرن فری ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ فری ٹائم کے اندر کیا کریں گے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی مڈل کلاس کے بارے میں بات چیت ہو جائے. مڈل کلاس کے اندر عموماً بچوں کو نرچر کرنے میں یا بچوں کی ریئرنگ پریکٹسز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کمپیٹیٹو ہوتے ہیں بائی نیچر, بیکاز دے بلیو ان دیم سیلوز, بیکاز دے ہیو فیتھ ان دیم سیلوز. تو اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر بھی وہ کانفیڈینس جو ہے وہ کسی طرح سے پیدا ہو. تو بچوں کے لیجر ٹائم کے اندر وہ ایسی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اپنے پوٹینشیلس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اپنے پوٹینشیلس کو پریکٹس کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مڈل کلاس میں عموماً بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اتھارٹی فگرز کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے, اتھارٹی فگرز کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرنی ہے, تاکہ بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کانفیڈینس پیدا ہو سکے. سو دا ڈفرنس بٹوین دا ریئرنگ ٹیکنیکس آف دا مڈل کلاس اینڈ دا ورکنگ کلاس از مور like this, that the middle class people are trying to identify that what are the potentials within their children, اور وہ بچے جو ہیں اپنے potentials کے اندر کس طرح سے ٹیپ کر سکتے ہیں, اور پھر یہ فیملیز بچوں کو پرووائڈ کرتی ہیں ایسے سرکمسٹانسز جس کے اندر وہ اپنے ٹیلنٹس کو مزید نکھار سکیں یا مزید ابھار سکیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے, بلکہ اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ مڈل کلاس جو ہے دیٹ از اے کمپیٹیٹو کلاس. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یا تو اپر مڈل کلاس کے اندر جو ایفلوئنٹ کلاس کہلائی جاتی ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں, یا پھر جو لوگ مڈل کلاس کے اندر نہیں ٹھہر سکتے وہ پھر کسی نیچے والی کلاس کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایشین کنٹریز کے اندر جہاں پر ریٹ آف پروگرس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, ریٹ آف ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں پر مڈل کلاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ لوور مڈل کلاس یا لوور کلاسز کے لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کے پاس حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں اور ذرا اسٹیبل ہیں, جس کی وجہ سے جو مڈل کلاس ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیں ورکنگ کلاس اور نان انفلوئنٹ کنزیومرز کے بارے میں. ورکنگ کلاس اور نان انفلوئنٹ کنزیومرز کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو مارکیٹ ریسرچرز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے پاس تھوڑی بہت اسمال اماؤنٹ آف انکم دیٹ دے ہیو اس کو وہ کہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ سرپرائزنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ موسٹ آف دا لوور classes or the working classes are spending most of their money in purchasing the food items. یہاں پر ایک سرپرائزنگلی ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے لوور مڈل کلاس میں کہ ان کے اندر برانڈ لائلٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دوسری اپر کلاسز کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہو, کیونکہ ریونیوز جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور زیادہ تر وہ فوڈ آئٹمس کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. تو ریونیوز تھوڑے ہونے کی وجہ سے دا لوور کلاس اور دا ورکنگ کلاس پیپل جو ہیں وہ اس ایکسپیرینس کو وینچر نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور برانڈ کی چیز کو استعمال کریں, کیونکہ اس کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پراپرلی فلفل نہ کر سکے, اور اس طرح سے وہ جو رقم ہے وہ بھی ایونچولی ضائع ہو جائے گی. سو ڈاؤن اسکیل کنزیومرس میں ایکچولی بی مور برانڈ لوئل دین ویلدیئر کنزیومرس بیکاز دے کین ناٹ افورڈ ٹو میک مسٹیکس بائی سوئچنگ آن ٹو انفیملیئر برانڈس. Students, there is this sensitive fact about the downscale consumers is fairly understood by the market researchers, by the marketeers. اور جب وہ
اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کلاس کے بیہیویئر پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس کو ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کلاس کے حساب سے. عموماً جو انٹرنیشنل برانڈ آف ریسٹورینٹس ہیں, جو فاسٹ فوڈ چینس ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر پور کلاسز ہوتی ہیں, ان کو خاص طور پر ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل فوڈ برانڈس جو ہیں فاسٹ فوڈ کے, یہ جب لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آتے ہیں یا دا کنٹریز آف دا ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے اندر جاتے ہیں, ان کنٹریز کے اندر جو پور کنٹریز ہیں, تو یہاں پر تو یہ بہت ایکسپینسو پروڈکٹس یا ایکسپینسو فوڈ آئٹمس سمجھی جاتی ہیں. لیکن in the developed countries they try to associate this food with the income of a poor man so that a poor man could also purchase these items. Students, یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو ایک اور کلاس کے بارے میں بات بتاتا چلوں, that is called ٹیکنو کلاس. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ جو ہے اور کمپیوٹر جو ہیں ان کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے, اور عموماً ایسے لوگ جن کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا, وہ ان کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لائف کے اندر ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائیں, کیونکہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ان آرڈر ٹو پروگریس ان لائف. سو دیر از اے نیو کلاس کمنگ اپ دیٹ از کالڈ ٹیکنو کلاس. ٹیکنو کلاس کے اندر ہم ان لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جو آج کے دور کے مطابق بالکل فٹ ہیں ترقی کرنے کے لیے, اور آج کے دور میں ترقی کرنے کی فٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمپیوٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نہ صرف ان کی جابس میں بلکہ ان کی انٹرٹینمنٹ میں بھی, اور کمپیوٹر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو بیکم دا سٹیزن آف دا 21st سینچری. یہاں پر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا سم اولڈ ٹائمرس ان کو بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے کمپیوٹر کو سیکھنے کے بارے میں. سم ٹائمز یو مائٹ ہیو سین دیم فیلنگ امبیرسڈ دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کمپیوٹر ٹیکنیکس, یا کمپیوٹر کو کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے. سو مارکیٹ ریسرچرز آر پریڈکٹنگ کہ وہ کلاسز جو کمپیوٹر کو استعمال نہیں کر سکتی یا ان کا کمپیوٹر انفارمیشن جو ہے وہ کم ہے, ان کی پاسبلٹی ہے کہ وہ لوور کلاسز کے اندر شفٹ کر دیں یا سوئچ کر دیں. سو دا نیو کلاس دیٹ ہیز ایمرجڈ اپ فار دا مارکیٹرز از کالڈ دا ٹیکنو کلاس. اسٹوڈینٹس, دس از جسٹ اباؤٹ دا اینڈ آف آور لیکچر. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے, اور اس کم وقت کے اندر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کیا اسٹڈی کریں گے. اسٹوڈینٹس, ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اسٹڈی کریں گے سوشل گروپس کو, کیونکہ ہم نے سوشل کلاس کو اسٹڈی کر لیا اس سیریز آف لیکچر کے اندر. اس سے پچھلی سیریز آف لیکچرز کے اندر ہم نے کلچر کو اسٹڈی کیا تھا. اب ہم فائنلی سوشل گروپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کنزیومر ریلیٹڈ ریفرنس گروپس کے بارے میں, ادر کمپوزیشنز آف ڈفرینٹ گروپس, ان کی نیچر کے بارے میں, اور پھر ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ فیملی جو ہے وہ کس نوعیت کا گروپ ہے, اور وہ انڈیویجولس کے کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرنس کو کس طرح سے امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو آئی ہوپ یو وڈ اسٹے فائن ٹل وی میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.